أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اور برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک و برتاؤ کیسا تھا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، ہر میدان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے تھے. آپ کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کا بہترین سلوک اور برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو جان کر کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، محلے کے بچوں کے ساتھ، پاس پڑوس کے بچوں کے ساتھ، سماج اور معاشرے کے بچوں کے ساتھ ہم بھی ویسا ہی سلوک اور برتاؤ کریں. دیکھیے، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرنے والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں سے پیار اور شفقت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. اسی طرح سے الادب المفرد کی دوسری حدیث میں ہے، کان ارحم الناس بالصبیان والعیال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں کے حق میں مہربان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں کے حق میں مہربان تھے. یہ الادب المفرد کی حدیث ہے. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہربان نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں، اور ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا یہ احترام کریں. چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں اور بڑوں اور بزرگوں کا یہ احترام کریں. ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں اور بزرگوں کا یہ احترام نہ کرے. تو دونوں چیزیں یہ ہمارے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ
پیار اور شفقت کا معاملہ کرے، اور جو ہمارے بڑے اور بزرگ ہوں، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، بچوں سے آپ کتنا زیادہ لاڈ اور پیار کرتے تھے، آپ کے دلوں میں بچوں کی کتنی محبت تھی کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد جاتا نماز پڑھانے کے ارادے سے، اور میری خواہش ہوتی کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، میری خواہش ہوتی کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن اچانک مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، مسجد میں مجھے اچانک بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا تھا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے ماں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آج لمبی نماز پڑھائیں گے، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی مختصر کر دیتے تھے۔ مختصر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع اور سجدہ بہت معمولی کرتے یا جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے، بلکہ سورت میں تخفیف کر دیتے تھے، قرات میں تخفیف کرتے، بہت لمبی سورت کی تلاوت شروع کر دیتے، چھوٹی سورت پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ خواتین بھی، عورتیں بھی مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں، اور ان کے ساتھ بچے بھی نماز کے لیے آتے تھے، دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر کے نماز مختصر کرتے تھے، تو بچے بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے اور عورتیں بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھیں۔ آج آپ دیکھیے لوگ خواتین کو مسجدوں سے روک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجدوں میں آنا فتنہ ہے، بازار جانا، شاپنگ کرنا، فنکشنوں میں جانا یہ فتنہ نہیں ہے، وہاں ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی بات نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ، شرعی پابندی کے ساتھ اگر ایک عورت مسجد آنا چاہتی ہے تو دنیا والے اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ ہمارے عقل و فہم کا قصور ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھیں اور ان کے ساتھ بچے بھی آتے تھے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے بچے مسجدوں کی رونق ہے، اور ان کو دیکھ کر کے ان کو ڈانٹنا، بھگانا، ان کو لان تان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج ہم ان مسجدوں سے بچوں کو اگر دور بھگائیں گے، ان سے نفرت کریں گے، ان کو ڈانٹیں گے، کل جب یہ بڑے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، تو آج دیکھیے ہماری شکایت یہ ہے کہ آج مسجدیں نوجوانوں سے خالی۔ جب یہ بچے مسجدوں کو آتے تھے تو ان کو ہم بھگاتے تھے، ان کو پیچھے بھگاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تو جیسے بچوں سے الرجی ہوتی، بچوں کو دیکھے تو ان کو غصہ چڑھ جاتا اور ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہتے، دیکھتے ہی ان کو پیچھے بھگانا، ان کو آخر میں کرنا، ان کو ڈانٹنا، تھوڑا اگر کوئی بچہ آواز کر دیا تو اس پر غصہ کرنا، یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ بچے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارا انداز پیار اور محبت کا ہونا چاہیے، شفقت کا ہونا چاہیے۔ غلطی بھی کریں تو ہم ان کو بڑے پیار سے ہم ان کو سمجھائیں، ان کو قریب کریں، نصیحت کریں۔ آج مسجدوں میں اگر ہم ان کو قریب کریں گے، کل یہی بڑے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، تو مسجدیں نوجوانوں سے آباد ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی نماز میں، اور ان کے ساتھ بچے بھی آتے تھے، اور بچے کے رونے کی آواز سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
بچوں سے بڑی محبت تھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بچوں سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت ساری شکلیں تھیں، مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کا حق دیتے تھے، بچوں کو ان کا حق دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پر بچے نمازوں میں مسجد میں پہلے آ گئے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ نوجوان پیچھے آئیں گے، اب ان کا حق یہ ہے کہ ان کو جہاں ہے ان کو حق دیا جائے۔ آپ پیچھے آ کر کے آگے اگر آپ اپنا حق مانگیں گے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر آپ آگے حق چاہتے ہیں تو آپ کو آگے آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں مشروب، کوئی پینے کی چیز لائی گئی، مشروب لایا گیا، آپ کے سیدھے طرف ایک چھوٹا بچہ تھا، بائیں طرف بڑے بزرگ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مشروب پی لیے اور کچھ باقی بچا تو اب مجلس میں لوگوں کو دینا ہے، ظاہر ہے کہ سب کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ کم ہے، اور مجلس میں تقسیم کرنے کا طریقہ اور ادب کیا ہے، سیدھے طرف سے تقسیم کرنا۔ اب سیدھے طرف ایک چھوٹا بچہ ہے اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود ہیں۔ اب حق کس کا ہے؟ سیدھے طرف بچہ ہے تو بچے کا حق ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء، اے بچے کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں یہ گلاس میں بچا ہوا مشروب ان بڑے بزرگ صحابہ کو دے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اجازت مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا حق ہے، وہ سیدھے طرف وہ بیٹھا ہے، باقی لوگ بائیں ہیں بڑے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے سوال کر رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، اے پیارے بچے کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ اس گلاس میں بچا ہوا مشروب میں ان بڑے بزرگوں میں سے کسی کو دے دوں؟ اس بچے نے کہا، دیکھیے کتنا سمجھدار بچہ تھا، ہم بچوں کو اپنے ساتھ دینی مجلسوں میں لائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو یہ بچے ایسے ہی تربیت یافتہ ہوں۔ بچے کا جواب کیا تھا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم میں یہ حق دوسرے کو نہیں دے سکتا، جو آپ کی طرف سے یہ حق مجھے مل رہا ہے کہ آپ کا بچا ہوا مشروب پینے کی جو مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، میں یہ حصہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ موقع، یہ سعادت مجھے بار بار نہیں ملے گی، اس لیے اللہ کے رسول میں دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ جب اس بچے نے انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مجبور نہیں کیا، فَطَلَّهُ رسول اللہ علیہ وسلم فی یدی، رسول اللہ علیہ وسلم وہ گلاس اس بچے کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ سوچئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا خیال کرتے تھے اور ان کا حق ان کو دیتے تھے، اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن اس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار اور شفقت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلاتے، ان کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ بچوں کو بلانا، قریب کرنا، ان کو بوسہ لینا، ان کو چومنا، صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، ہر آدمی اپنے بچوں کو بوسہ لیتا ہے، چومتا ہے، اس سے لاڈ اور پیار کرتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی محلے کا بچہ، گلی کا بچہ ہے، اس کے ساتھ پیار اور شفقت کیجیے، یہ اصل اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن بن علی کو بوسہ لیے، چومے۔ اقرا بن حابس تمیمی سے مسلم کی حدیث ہے،
وہاں اس مجلس میں بیٹھے تھے. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, آپ کی عظمت کیا ہے, اور آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی شخصیت کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے اس کے بعد یہ چیز دیکھیے. ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنا چاہتا ہے, اس کی بات چیت کا انداز, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز سب بدل جاتا ہے. پہلے وہ الگ تھا, اب الگ ہو جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, لیکن پھر بھی بچوں کو گود میں بٹھاتے, پیار کرتے, بوسہ لیتے. اقرا بن حابس تمیمی دیکھ کر پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام اور ایک بچے کو بوسہ لے رہے ہیں, چوم رہے ہیں, تعجب میں پڑ گئے اور کہا اللہ کے رسول ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا, میرے پاس 10 بچے ہیں, میرے پاس 10 بچے ہیں, ان میں سے کبھی کسی کو میں نے اس طرح پیار نہیں کیا کہ اس کو بوسہ لینا, چومنا, کبھی ایسا نہیں کیا میں نے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا مقام اتنا بڑا اور آپ بچوں کو پیار کر رہے ہیں, بوسہ لے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی, کیسا سخت دل آدمی ہے کہ بولتا ہے کہ 10 بچے ہیں میرے اور میں نے اب تک اس طرح سے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جب تم دوسروں پر رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا. ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے, اللہ ہمارے پر اوپر رحم کرے گا. ہم زمین والوں پر رحم کریں گے, عرش والا ہم پر رحم کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت اور پیار کی مثال ہے. اسی طریقے سے ایک اعرابی دیہاتی الادب المفرد کے حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اتقبلون الصبیانۃ, کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں, ان کو چومتے ہیں؟ فواللہ ما نقبلہم, اللہ کی قسم ہم کبھی بھی بچوں کو بوسہ نہیں لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم و کرم, پیار اور شفقت کا مادہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تیرے دل میں اصل رحم و کرم کا جذبہ نہیں, تو بڑا سخت دل آدمی ہے. وہی رحم کرتا ہے لوگوں پر جس کے دل میں رحم ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار اور شفقت کرتے کیسے, ان کو بوسہ لیتے, ان کو چومتے تھے, حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ. تیسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے کہ باقاعدہ ان کو اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے, کبھی ران پہ بٹھا لیتے تھے. دوسروں کے بچوں کو, لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اپنے گود میں لے لیتے تھے, بچے کے حق میں تہنیک کرتے اور دعا کرتے تھے برکت کی. کبھی کبھار کیا ہوتا, بچے آپ کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے, آپ تکلیف محسوس نہیں کرتے, کھن محسوس نہیں کرتے, پانی منگاتے, پانی ڈال دیتے تھے. ام قیس بنت محصن کہتی ہیں کہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو, چھوٹا بچہ ابھی دودھ پی رہا تھا, لے کر کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے, تہنیک کے لیے. بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں رکھا, دعا کرنے کے لیے گود میں بٹھایا, بچہ پیشاب کر دیا. ماں تکلیف میں ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس نہیں کرتے, آپ ناراض نہیں ہوتے. آپ نے پانی منگایا اور اس پر چھینٹا مار دیا, اس لیے کہ چھوٹا بچہ لڑکا اگر ہے اور ابھی دودھ پی رہا ہے تو اگر پیشاب کر دے تو چھینٹا مار دیا جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر بچی ہے
لڑکی ہے اور وہ پیشاب کر دے، اگرچہ وہ ابھی دودھ پی رہی ہو، تو اس کے پیشاب پر اس کو دھلا جائے گا، بغیر دھلے وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے، لڑکے کے پیشاب پر اگر ابھی دودھ پی رہا ہے تو چھینٹا مارنے سے پاک ہو جائے گا، لڑکی کے پیشاب کو اگرچہ وہ دودھ پی رہی ہو اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو دھلنا پڑے گا۔ اس میں حکمت کیا ہے، یہ فرق کیوں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور ہمارا موضوع بھی بہت لمبا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے گود میں بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، آپ نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، ابھی بچے تھے، ایک ران پہ بٹھا لیے، حسن بن علی کو دوسری ران پر بٹھائے، بٹھا کر کے ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے، دعا دیتے، اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اے اللہ ان دو معصوم بچوں پر تو بھی رحم فرما، ان کو اپنی رحمتوں سے نواز، اس لیے کہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں بٹھا لیتے، ان کو دعائیں دیتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی نواسی امامہ بنت زینب، آپ کی نواسی چھوٹی بچی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے، ضد کرتی تھی، آپ کا ہاتھ ساتھ نہیں چھوڑتی، تو آپ کیا کرتے، نماز کا وقت ہو جاتا تو اسے گود میں لے کر کے آپ نماز شروع کر دیتے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر کے بازو رکھ دیتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اٹھنے کے بعد پھر اسے گود میں لیتے۔ آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے کس قدر پیار ہے، کتنا آپ بچوں کو اپنے سے قریب رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، گلی کے بچوں کے ساتھ، پاس پڑوس کے بچوں کے ساتھ، خاندان اور رشتہ دار کے بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے بچوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں مقام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ایک چوتھی چیز، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ناک کی غلاظت اپنے ہاتھ سے صاف کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے۔ آپ سوچیے کہ آپ کا کیا اخلاق ہے، اور بچوں کے ساتھ نبی کی محبت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بچے تھے، ان کی ناک صاف کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو میں نے دیکھا، میں نے آپ کو روکا اور کہا، دعنی حتی انا الذی افعل، اے اللہ کے رسول آپ چھوڑیے، میں بچے کی ناک صاف کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، یا عائشہ احبی فانی احبہ، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو واقعی اور میری محبت حاصل کرنا چاہتی ہو، مجھے خوش کرنی چاہتی ہو، تو اس بچے سے محبت کرو، اس لیے کہ اس بچے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اسامہ بن زید یہ حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور بڑے چہیتے تھے، بچپن ہی سے آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی ناک کی غلاظت بھی آپ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ آپ کی تواضع اور خاکساری ہے، اور بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے۔ ایک پانچویں چیز، بہت بولنا سننا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، غور سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، چھوٹے بچے کھیلتے رہتے، ان سے سلام کر کے آپ آگے بڑھتے۔ ایک بڑا آدمی، گھر کا بڑا، محلے کا بڑا، جماعت کا بڑا، کیا بچوں سے سلام کرتا؟ اپنے خادم سے سلام کرتا؟ استاد شاگرد کے پاس سے گزر رہا ہو، شاگرد سے سلام خود آگے بڑھ کے کر سکتا ہے؟
ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، مال میں بڑے ہیں، ہمیں دوسرے سلام کرنا، میں بڑا ہو کر کے چھوٹے سے سلام کروں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ آپ سب سے بڑے تھے لیکن پھر بھی راستے سے گزرتے، گلی سے گزرتے، محلے سے گزرتے چھوٹے بچوں کو سلام کر کے جاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کی مثال ہے. دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیار بن ابو سیار جو تبع تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، فمر علی صبیان فسلم علیہ، تو ثابت بنانی کا گزر بچوں سے ہوا تو انہوں نے سلام کیا. ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، وہ بچوں کے ساتھ گزرے تو انہوں نے بچوں سے سلام کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں سے سلام کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اخلاق ہے. اور ترمذی کی حدیث میں ہے، کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے محلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں بچوں سے آپ سلام کرتے اور ان کو قریب بلا کر کے پیار سے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کی دلیلیں ہیں. ایک چھٹی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے کبھی کبھار ہنسی کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے. یہ سب آدمی کے اخلاق کی دلیل ہے. ورنہ لوگ کیا ہے، بہت سارے لوگ بچوں کو بہت زیادہ نہیں اپنے سے لگا لیتے اور بہت ٹیپ ٹاپ سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بہت دور رکھتے ہیں، بچے میرے قریب نہیں آنا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، اپنے بچوں سے نہیں، گلی کے بچوں سے، محلے کے بچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیار کرتے تھے. ہنسی کرنا، بلا کر کے کچھ دل لگی کرنا، ان کو ہنسانا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بے تکلفی سے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ پرندہ رکھا تھا اور اس سے کھیلتا تھا، وہ پرندہ اچانک مر گیا تو میرا بھائی بڑا غم میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے، اس کو ہنسانے کے لیے ایک مرتبہ آئے تو کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، آپ اس بچے کو کنیت سے بلا رہے ہیں، تمہارا پرندہ کہاں گیا؟ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل لگی کرتے تھے اور پیار سے کہتے یا زوینب، یا زوینب، زینب ان کا نام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے اور پیار سے کہتے یا زوینب کہتے تھے. صحیحہ کی روایت ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ان کو سوار کر کے پھراتے تھے. بچے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، خاندان والوں کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے، سواری پر بٹھا لیتے اور ان کو لے کر کے مدینے میں آتے. حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے کبھی آتے تو آپ کے گھر کے بچوں کو آپ سے ملانے کے لیے لاتے تھے باہر ہی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے اور بچوں کے ساتھ مجھے بھی لایا گیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سامنے مجھے بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بچے کو، آپ کے نواسے کو لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم لوگ ایک ہی سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے مدینے میں گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کبھی اپنی سواری پر بٹھا کر کے ان سے پیار کرتے تھے. 8ویں چیز، شفقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر، ان کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے تھے پیار اور محبت سے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اپنی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف گئے. میں بھی آپ کے ساتھ گیا تو بچے آپ کے پاس آئے تو ایک ایک کر کے باری باری بچے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخسار پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے.
حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے رخسار پر جب ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی خوشبو محسوس کی جیسے کوئی آدمی عطر فروش عطر بیچنے والے کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر کے باہر نکالے اور اس کے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے گال پر میرے رخسار پر پھیرے تو آپ کے ہاتھ سے ایسی خوشبو مجھے آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے چھوٹے بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے تھے. یہ آپ کی محبت کی دلیل تھی. ایک نویں چیز، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کچھ تھوڑا تحفے دیتے تھے. ابھی بھی بہت سارے بزرگ لوگ جماعت کے محلے کے چھوٹے بچے پڑھنے جا رہے ہیں 10 روپے دے دیے. کوئی سامنے بچہ آیا خوشی سے اس کو 10 روپے دے دیے. یہ ہمارے اخلاق کی دلیل ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بڑا بلند کردار کا مالک، ہر ایک کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے. یہ ہماری انسانیت کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے آتے تھے، بچے لائے جاتے تھے. جب مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، باغ میں جب پہلا پھل آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے دعا کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور آپ دعا کرتے تھے اور وہ پہلا پھل جس کو دعا کے لیے لایا جاتا تھا اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ رہتا اس کو آپ وہ دے دیتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے تحفے، کوئی بڑی رقم نہیں، جو دیتے ہیں اس سے ان کی زندگی میں حوصلہ ملتا ہے. بچے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ دیکھنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کے دل میں محبت بٹھانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحفے تحائف دیں. کبھی کوئی پین دے دیے، 10 روپے دے دیے، چاکلیٹ دے دیجیے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے. اور ایک 10ویں چیز، آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرنے کے ساتھ ان کو دعائیں دیتے تھے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ بچے آپ کے پاس آئے، پیار اور شفقت سے آپ ان کے جسم پر، ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کے دعا کیجیے، اس کے حق میں دعا دیجیے. حضرت انس جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بچے انس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا اللہ کے رسول، یہ میرا پیارا بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو قبول کر لیجئے. حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور اے اللہ کے رسول آپ اس بچے کے حق میں دعا کیجئے. ماں نے بچے کے لیے دعا کی درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے بہت ساری خیر و برکت کی دعائیں کی. ایک آخری دعا جو آپ نے حضرت انس کے لیے کی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اے اللہ ان کے مال اور ان کے اولاد میں برکت دے. مال اور اولاد میں برکت کی دعا کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ بصرہ میں میرا ایک باغ تھا. یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ بصرہ میں میرا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور سب کے باغ ایک بار پھل دیتے تھے سال میں، اور میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. تو میرے مال میں خوب برکت ہوئی اور میرے پاس بچے بھی بہت ہوئے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب ملا کر کے کہتے ہیں کہ 120 بچے تھے. 120 بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت کی دعا، مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا. حضرت عبداللہ بن بسر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، یعیش ھذا الغلام قرنا، یہ بچہ 100 سال جیے گا، یہ بچہ 100 سال جیے گا. تو عبداللہ بن بسر کو 100 سال کی زندگی ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، پیار اور شفقت سے آپ ان کو خرید کرتے، سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے تھے. ایک آخری گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن ساری محبت پیار ایک طرف، لیکن اگر بچے غلطی کرتے تو اس غلطی پر تنبیہ کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بچوں سے زیادہ لاڈ اور پیار میں ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھتے. محلے میں بچہ لڑ کر کے آئے گا، کوئی شکایت کر کے آئے گا، آدمی شکایت لے کر کے میرے پاس آئے، میرا بچہ غلطی کرتا کیا؟ غلطی بھی نہیں مانتے بچے، میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا.
وہ بچہ کیا ہے جری ہو جاتا ہے، اس سے بڑی غلطی کرتا، پھر اس سے بھی بڑی غلطی کرتا، بعد میں ماں باپ کو شرمندہ کرتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے۔ ہم بچوں سے لاڈ پیار کریں، لیکن بچے اگر ہمارے غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کریں، اس کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، اور بچپن ہی میں کرنا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ارے ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو انہیں سیکھ لیتا، بڑا ہوتا تو سیکھ نہیں لیتا، بڑا ہوتا تو گھٹ ہو جاتا، پھر سیکھنے نہیں، اس کی عادت بن جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب شاخ نرم و نازک ہو، کسی درخت کی شاخ ہے ابھی نرم و نازک ہے، ابھی پیدا ہو، تو اس کو آپ اس چھوٹے درخت کو جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، آپ جدھر چاہیں اس کو پھیر سکتے ہیں، سیدھا کرو تو سیدھا ہو جائے گا، آپ دوسری طرف ٹیڑھا کریں تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ چھوٹے بچے بچپن میں غلطی کرتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، وہ سیکھیں گے، اصلاح کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ کبھی سجدے میں جاتے تو حسن بن علی، حسن حسین کیا کرتے تھے، پیٹھ پہ آ کر کے چڑھ لیتے تھے سجدے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے، ان کے لحاظ میں آپ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، اس لیے کہ اوپر وہ لوگ بیٹھے رہتے، خطبہ دیتے کبھی کبھار، اور حسن حسین کھیلتے بھاگتے دوڑتے آ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار خطبہ روک کر کے ان کے پاس جانا پڑتا، ان کو بنانے کی، سنبھالنے کے لیے، اتنا محبت کرتے تھے۔ لیکن ایک بار کیا ہوا، حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجور آئی تھی، صدقے کی، صدقہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے حرام تھا۔ چھوٹے بچے حسن بن علی صدقے کی کھجور میں سے ایک کھجور لیے، اٹھا کے منہ میں ڈال لیے۔ ہم کیا کریں گے، چلو بچہ ہے چلتا، بڑے لوگ نہیں کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہے چلتا نہیں، فوراً آپ نے کہا کخ کخ ارم بہا، اے حسن بن علی تھوک دو، منہ سے نکال دو، اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ، اے بچے کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ تربیت ہے، ایک طرف محبت بھی ہو لیکن تربیت میں ہم کمی نہ کریں، یہ سوچ کر کے کہ بھی بچہ ہے۔ ہمارے لوگ بچہ سمجھ کر کے غلطیوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ ابھی بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، دسترخوان پر بیٹھتے، پورا ہاتھ ادھر ادھر گھماتے، کبھی یہاں سے اٹھاتے کبھی وہاں سے اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تمہارے قریب کی چیز اٹھاؤ، پورے دسترخوان پر ہاتھ مت پھراؤ۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی اس تربیت کا اثر میری زندگی بھر رہا، فما زالت تلک طعمتی بعد، میں اسی ادب کے ساتھ میں زندگی بھر کھانا کھاتا تھا، اس لیے کہ بچپن کی تربیت یہ العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے کبھی مٹتی نہیں ہے، تو بچپن کی تربیت زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ ہماری مائیں چھوٹی بچیوں کو ایسے ایسے کپڑے ان کو پہناتے ہیں جو جس میں حیا نہیں ہوتی، حیا کا زیور بچوں کو بچپن ہی سے دے، پردے کی تعلیم دے۔ ہم کیا ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو پردہ سیکھ لیں گے، ابھی بچی ہے اس کو اتنا زیادہ پردے کی ضرورت کیا ہے؟ بچپن ہی سے دھیرے دھیرے ہم اپنے بچوں کو تربیت سکھائیں، اچھے کپڑے پہنائیں جس سے ان کے جسم پورے ڈھک جائیں، بے ڈھنگا پن نظر نہ آئے۔ تو بچپن ہی سے ایک طرف ہم بچوں سے محبت کریں، لیکن ہماری محبت ان کی تربیت میں کمی نہ کریں، غلطی کریں تو ہم بچپن ہی میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق، آپ کی بچوں کے ساتھ محبت کی، میں نے 10 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارے اپنے بچے ہوں، گلی کے بچے ہوں، محلے کے بچے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں۔ بچوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، پیار کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کو قریب کریں، ان کو دعائیں دیں۔ لیکن بچوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کو آپ نظر انداز کر دیں، بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اس کا فائدہ زندگی میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے حادثات سے بچا اور صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.